فوج کے جانے سے پہلے بیمار ہو گئے اور حضرت اسامہ جرف میں مقیم تھے، اور جب آپ کی بیماری بڑھ گئی تو آپ نے فرمایا جیش اسامہ کو بھجواؤ، یعنی لشکر اسامہ کو بھجواؤ۔ آپ نے یہ بات کئی بار کہی، لشکر نہیں جا رہا تھا، اسے روک لیا گیا تھا، اور آپ نے کئی بار کہا کہ لشکر کو بھجواؤ، اور آپ 14 دن بیمار رہے اور 2 ماہ ربیع الاول کو سموار کے روز وفات پا گئے، اور عجم کے مہینوں میں سے مارچ کا مہینہ تھا اور اقرب کا قران تھا۔ یہ تاریخ یعقوبی میں جو لکھا ہوا تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ اب یہ واقعات تو تقریباً تمام تاریخوں میں لکھے ہوئے، ساری کتابوں سے پڑھ کے سنانا یقیناً ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک سیرت کی کتاب ہے، اسوۃ الرسول، مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور مورخ اسلام مولانا اولاد حیدر فوق بالگرامی اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے مختلف اہل سنت علماء کی کتابوں کے اقتباسات اپنی اس کتاب میں لکھے ہیں، تو وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں، یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، اور شاہ ولی اللہ کو آپ سب جانتے ہوں گے کہ دیوبندی بریلوی کے درمیان بڑے مشہور و معروف عالم گزرے ہیں، اور ان کے بیٹوں میں بھی بہت سارے علماء رہے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ حاکم اعلیٰ یوں صادر ہوا کہ تمام اکابر مہاجرین و انصار مثل ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذو النورین، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح وغیرہ ہم، سوائے حضرت علی مرتضیٰ کے کہ وہ ہمراہ نہ جائیں، سب لشکر اسامہ بن زید کے ساتھ جائیں۔ تو لوگوں نے اسامہ کی امارت لشکر کے باب میں گفتگو کی۔ جب یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچی تو باوجود بخار اور درد سر کے سر مبارک کو رومال سے باندھ کر آپ باہر تشریف لائے، منبر پر گئے اور ارشاد فرمایا، لوگو یہ کیا باتیں ہیں جو تم اسامہ کے امیر بنانے کی نسبت کہا کرتے ہو؟ ایسا ہی لوگ غزوہ موتا کے موقع پر بھی اس کے باپ زید کی امارت کے متعلق باتیں کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم اسامہ بھی امارت کے قابل ہے اور اس کا باپ بھی امارت کے قابل تھا، اور میرے نزدیک دونوں خیر سے ذکر کیے جانے کے قابل ہیں۔ اب ان کے بارے میں میری وصیت نیکی کے ساتھ قبول کرتے جاؤ، کیونکہ یہ تمہارے نیک لوگوں میں سے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ منبر سے نیچے اترے اور دولت سرا میں تشریف لے گئے، اور اسامہ حسب الحکم لشکرگاہ کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں جا کر انہوں نے لشکر کو کوچ کا حکم دیا، اور خود چاہتے تھے کہ سوار ہوں کہ اتنے میں ان کی ماں ام ایمن نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت نزاع طاری ہے۔ یہ سن کر اسامہ واپس آئے اور ممزین صحابہ بھی واپس آئے۔ اس پیراگراف سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ رسول خدا نے اسامہ کی سربراہی میں لشکر مرتب کیا، اس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح اور دیگر مہاجرین و انصار کو بھیجا۔ یہ لوگ گئے، ایک مقام کے اوپر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے، اور وہاں اعتراض کرنے لگے، تان کرنے لگے رسول اللہ کے اوپر کہ انہوں نے اسامہ جیسے نوجوان 17 سال کی 18 سال کی عمر کے بچے کو ہمارے اوپر امیر مقرر کر دیا ہے۔ اسامہ بن زید واپس آئے ہیں علم لے کر رسول خدا کے پاس، اور کہا کہ جی وہ لوگ یہ اعتراض